بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ مسجد میں تشریف لایا کریں تو اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے دوسری عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ مفت کا ثواب ہے، صرف نیت کر لینے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے تلاوت قرآن کی، آپ نے ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نفلی اعتکاف نیت کر لینی چاہیے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ روشنی پڑے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار کا قرب کون نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سرکار کا قرب حاصل ہو جائے، ہم سرکار کے قریب ہو جائیں۔ پھر ہمیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، ہمیں بتا دیا، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا۔ اور ویسے بھی محبت جس سے ہوتی ہے اس کا نام بھی زبان پہ کثرت سے جاری ہے۔ جو کوئی کسی کا عاشق ہوئے اسے نہیں گل کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے۔ جو کسی کا عاشق ہے وہ تو چاہے گا کہ میں ہر وقت اپنے محبت جس سے کرتا ہوں اپنے معشوق کے ہی تذکرے کرتا رہوں، اس کی ہی گفتگو ہوتی رہے، اسی کی تعریفیں ہوتی رہیں۔ اور پھر درود شریف پڑھنے کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کا ذکر کرتے رہیں اور میرا بھی قرب اور میرے محبوب کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ پیارے میرے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عشاء کے بعد ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے گھر کے اندر کس کو بٹھاتے ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے گھر بیٹھے گا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہی ہمارے گھر بیٹھے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ادھر جاتے ہیں، کوئی سلام لیتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اس کو گھر میں بٹھاتے بھی ہیں، اس کو چائے پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں،
کس کو؟ جس کے ساتھ ہمیں خصوصی انس اور محبت ہو. تو جو اللہ کے گھر میں آیا کوئی تو آیا ہی نہیں ہے, کوئی تو آیا ہی نہیں ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے رب نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی, کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اور کچھ آیا چلا گیا, کچھ آیا وہ بیٹھ گیا, کچھ مزید حاصل کر کے گیا. تو اللہ کس کو بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے؟ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. اور جو آقا کا میلاد مناتا ہے, جو آقا کے فرمانوں پہ عمل کرتا ہے, وہ کس قدر خوش قسمت آدمی ہے. اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے, اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی بس تم میری اتباع کرو, یحببکم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا. پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. کچھ یہودی بھی ایسے تھے جو ہم کہتے تھے کہ ہم نبی کا واسطہ چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ نہیں, اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے میرے محبوب کے در پہ آنا, پہلے میرے محبوب کے در پہ آنا ہے. یہ راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا, یہ راستہ ہے میرے ساتھ محبت کرنے کا. اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرتے ہو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا. پیارے اور بیٹے اسلام بھائیوں, وہ علامہ صاحب نے دعوت اسلام میں دے رہے تھے کہ مجھے کہہ رہے تھے علامہ صاحب, پہلی بات معذرت, میں علامہ نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایک مزدوری کرنے والا بندہ ہوں. یہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس سرکار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی نگاہ ہے, جنہوں نے مجھے یہ چند باتیں کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے. اور آپ لوگوں کی محبت ہے, ورنہ میں تو کسی محفل میں بیان نہیں کرتا, ہم عام مشغول میں اندر بیان کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, لیکن آپ کی محبت, آپ کا خلوص ہے. یقین مانیں کہ میں آپ کے خلوص کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ہر سال آپ یہ 12 محفلیں سجاتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ محرم کے اندر 10 محفلیں سجاتے ہیں. تو یقین مانیں کہ آپ کی بڑی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے عاصم بھائی, ثاقب بھائی, ماشاءاللہ یہ سارے امانت بھائی, یہ سارے مل جل کر آپ کو اور بھی ماشاءاللہ باپ جو تعامل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے جب بھی محفل کے اندر آئیں, جب بھی علم کی مجلس کے اندر آئیں, تو ہماری نیت یہ ہونی کہ علم سیکھ کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. پیارے اور اسلامی بھائیوں, آج کا جو مجھے موضوع میں نے دیکھا ہے کہ پیغام میلاد مصطفیٰ, پیغام میلاد مصطفیٰ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ پیغام کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ. میلاد میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کے واقعات, محبت کے واقعات, انہی کو میلاد بولتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت میلاد والے کرتے ہیں. الحمدللہ میلاد والے جو میلاد مناتے ہیں میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور جب محبت کرتے ہیں پھر محبت کچھ تقاضے بھی کرتے ہیں. وہ میلاد شریف کچھ تقاضے بھی کرتا ہے کہ جب محبت کا دعویٰ کر دیا اس کی دلیل بھی دینی ہے. اس کی دلیل دیں گی تو محبت کا عمل ہوگی. آپ کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں, اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں یہ میری ہے, آپ سے کچھ ثبوت مانگتا ہے,
وہ دلیل مانگتا ہے یہ تمہاری ہے، بتاؤ کیسے ہے، کس سے لی، کیسے خریدی، کیسے لے کر آئی، تمہاری ہے۔ اسی طرح جب ہم نے میلاد منایا، آقا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، پھر یہ محبت ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے۔ کیا محبت صرف میلاد کے مہینے تک محدود ہے، 12 دن یا ربیع الاول شریف تک؟ اس کے بعد نہیں، بس ہم نے جھنڈا لگا لیا، ہم نے جھنڈیاں لگا لی، ہم نے 12 ربیع الاول کو نیاز کا اہتمام کیا، اب ہماری محبت مکمل ہو گئی ہے؟ نہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میلاد منایا، الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ محبت کرتے تھے، صحابہ میرے آقا کے تذکرے کرتے تھے، صحابہ میرے آقا کی نعتیں پڑھتے تھے، صحابہ میرے آقا کی تعریفیں کرتے تھے۔ حدیثوں کے اندر واقعات کافی ملتے ہیں، کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے؟ محبت ایسی کرتے تھے کہ اسی محبت کے اندر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ ہم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، آپ کی پشت پر کچھ نشان تھے، سفید سفید سے داغ تھے۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پوچھا، بھائی حباب تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے؟ عرض کرتے ہیں، اے بھائی عمر، یہ نشان اس وقت کے ہیں جب تم ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلتے تھے تلوار لے کر، ہم اس وقت ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے جرم میں ہمیں کفار مکہ نے کپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا، اور ان کوئلوں نے میرے جسم پہ نشان ڈال دیے، اور میرے جسم کی چربی نے پگھل کر ان کوئلوں کو بجا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اے بھائی حباب اپنی پیٹھ کو میرے قریب کرو، میں تمہاری پیٹھ کو بوسہ دوں جو محبت رسول میں جلائی گئی ہے، جو آقا کی محبت میں جلائی گئی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ تھے جو جان دیتے تھے، وہ جان دیتے تھے سرکار پر۔ ایک صحابی نہیں، آپ کسی صحابی کا تذکرہ اٹھا کر دے سکتے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کی محبت کا کیا عالم تھا، کتنے کتنے ظلم و ستم ہوئے آپ پر، لیکن آپ محبت سے پیچھے نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہجرت کی رات اس بستر میں سونا کیا یہ معمولی بات ہے؟ پتا ہو گیا آج رات اس بستر میں سوئے گا اس پہ حملہ ہو جائے گا، میری جگہ کوئی اور سو جائے، کیا یہ ممکن بات ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، لیکن صحابہ کو اپنی جان سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پیاری تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، دونوں ہستیاں ہیں، جب غار کے اندر جانے لگے تو کیا عرض کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہریے، پہلے ابوبکر داخل ہو، اور اس غار کے اندر آپ پہلے کیوں داخل ہوئے؟ پرانی غار تھی، حاجیوں نے دیکھا اتنا سا منہ اس کا بیابان علاقے میں ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زہریلا کیڑا ہو سکتا ہے، تو پہلے میں داخل ہوں، اگر وہ چیز تکلیف پہنچائے تو وہ بغیر کو پہنچائے۔
میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے. پھر ساری رات کو صاف کیا, اس کے ہار سوراخ کو بند کیا, اپنے کپڑوں سے بند کیا, اور پھر جب مطمئن ہو گئے پھر اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ لیٹ گئے, وہ بغیر بیٹھے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ غور تو کریں کیسی محبت ہے, کیسی کامل محبت ہے. اگر آپ جانتے ہیں وہاں پر مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, سام بھی آیا, اس نے ڈانٹ مارا, اور پھر آپ اسی شام سے اسی شام کے ڈنگ سے شہید ہوئے تھے. وہ ہر اس وقت تو ٹھیک ہو گئے, ٹھیک کیسے ہوئے, سب مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جب اس نے ڈنگ مارا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلا, سرکار کے چہرے سے گرا. ابوبکر کیا ہے, عرض کرتے یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور آپ کے پاؤں پہ لگایا, آپ کے پاؤں پہ لگایا, آپ کو آرام آ گیا. لیکن وہ زہر ہر سال اس دن کے اندر جب وہ دن آتا تھا تو زہر اپنا اثر دکھاتا تھا, اسی زہر سے آپ شہید ہوئے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر وہ کامل محبت, کامل محبت. اسی طرح آپ صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھیں. صحابہ کرام زبانی کلامی سے محبت نہیں کرتے تھے اس طرح ہم اکثریت ہماری, ہم زبانی کلامی کو محبت کرتے ہیں لیکن سرکار کے فرمانوں پر کم عمل کرتے ہیں. عملی طور پر اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے محلے کے اندر. آج میں نے کچھ حدیثیں آپ کو سنانی ہیں, کچھ حدیثیں سنانی ہیں جس آقا علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں, وہ سرکار علیہ السلام ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, کیا حکم دیتے ہیں. یہ میلاد والے آقا, یہ محفل میلاد میں آنے والوں کو کیا پیغام ملنا چاہیے, کیا پیغام ہے میرے آقا کا, جو ہمارے عملی فیلڈ کے اندر ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھیں ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل دینی پڑے گی, دلیل ملے گی عمل سے, دلیل عمل سے ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون سرکار کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سارے جانا چاہتے ہیں, سارے جانا چاہتے ہیں, سب جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ, الحمدللہ سرکار کا قرب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر سرکار نے بتا دیا, فرما دیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو کسی کے ساتھ مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ. یعنی کہ سنت کے اندر سرکار کے فرمان پر, جو پہلی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ, بس تم میری اتباع کرو اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کی آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی عورت کو آپ اس کے خاوند کے خلاف کرے باتیں بتا, اکثر یہ کام عورتوں کا ہوتا ہے, وہ کام کر جاتی دوسرے کو اس کے خاوند کے خلاف کرے, یا کچھ فتنہ باز لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں, کچھ ملازم کسی کا اس کو خراب کر دیا, ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے مالک کے خلاف کر دیا جس کے پاس ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی میں اسے نفرت کرتا ہوں, وہ اہل محب نہیں ہے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں,
ہم معاشرے کے اندر غور کریں، کیا ہم یہ کام کرتے تو نہیں ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس بات سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑہارا لکڑیاں بیچنے والا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی حسین و جمیل عورتوں میں سے تھی۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے برگلائے اور لالچ دے کہ تم لکڑہارے کو چھوڑ کر بادشاہ سے شادی کر، جہاں پر تمہیں روٹی بھی نہیں ملتی، بس بات وہ لکڑہارے کی چٹکیاں بھی کھاتی رہتی ہو، تو اگر تمہیں بادشاہ کے گھر میں جا کر ملکہ بننے کا شرف مل جائے، تمہیں یہ بات قابل قبول نہیں عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ اس عورت نے جا کر اس کی بیوی کو جو ہے وہ ورگلایا۔ چنانچہ وہ عورت بھی اس کے لالچ میں آ گئی اور تیار ہو گئی۔ بس اس نے جب ہی حامد گھر میں آتا اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں، وہ کسی طریقے سے یہ مجھے چھوڑ دے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنی لکڑہارے تھک ہار کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ چنانچہ جب بادشاہ نے شادی کی، وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی، اور جب بادشاہ نے اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس اجلائے عروسی میں پہنچا تو اس کی بینائی جاتی رہی، بادشاہ کی بینائی جاتی رہی، ہو گیا، ہاتھ خشک بیکار ہو گیا، زبان گونگی اور کان بہرے ہو گئے۔ اور عورت کا بھی یہی حال ہوا۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ اللہ اس سے بے خبر ہے؟ نہیں پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، اس لیے ہمیں ان حدیثوں کو سن کر اس پہ عمل کرنا کیا؟ سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سرکار اس سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری حدیث سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں اور اپنا ٹھکانہ آگ میں ڈھونڈے۔ کیا فرمایا؟ جو کوئی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی ہے نہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی ہے نہیں، دعویٰ کرتا ہے یہ میری ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں ڈھونڈ لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیار اور میٹھے اسلامی بھائی، اسی طرح ایک کیس آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک حضرمی یعنی ملک یمن کے شہر کا باشندہ اور ایک کندی یعنی قبیلہ کند سے وابستہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضر بھی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب اس کے قبضے میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اسے قسم لوں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ جو جھوٹی قسم کھائے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا ایسے ہوگا جیسے اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کندی نے کیا دیا؟ یہ زمین اسی جانی حضر بھی کی، جو قسم دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا نا، اس نے
کہا نہیں میں یہ زمین نہیں لوں گا، واقعی اس کی زمین ہے۔ پیارے اور بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ہے زمینوں پر آج قبضہ کرنا، مسلمان کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، مسلمان کے حق میں قبضہ کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی کتنے عدالتوں کچہری کے اندر کیس لگے ہوئے، زمینوں کے کیس ہیں۔ پیارے اور بیٹے اسلامی بھائیوں، سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا جو شخص ایک بالشت بار زمین حق لے گا، اللہ تعالیٰ وہ زمین کے 7 طبقوں تک اس کے گلے میں قیامت تک توق بنا کر ڈالے گا۔ ایک بالشت زمین جو کسی کی دبا لے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 زمینیں اس کے اوپر رکھی جائیں گی، لے لے ساری زمینیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قدر زمین حق دبا لے گا، قیامت کے دن زمین کے 7ویں طبقے تک دنس لمسا دیا جائے گا۔ کیا فرمایا جو کسی کے مال میں حق قبضہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی عاشق رسول ہے اور زمین پہ قبضہ بھی کیا ہوا، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کا امتی ہے قبضہ بھی کیا ہوا، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ میلاد منائے، وہ جھنڈا لگائے، جو مرضیہ کرتا ہے، لوگوں کے مال میں قبضہ بھی کرے اور جناب عاشق رسول بھی ہو۔ جھنڈا تو لگ گیا، میلاد کا لیبل بھی لگ گیا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے آقا نے فرما دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی سنیے ایک اور اس سے بات کر، 2 میں نے آپ کو سنائی ہے، تیسری حدیث میں سنائی۔ جس کسی نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا اور بدشگونی اس بات کو کہتے ہیں جس بات کی کوئی دین کے اندر حقیقت نہیں، ہم نے اپنے پاس سے بنا دی، اس کو بدشگونی بولتے۔ اس طرح یہ ماہ سفر گزرا ہے، وہ ماہ سفر جو ہے یہ بڑا جناب اس کے اندر بڑی بلائیں نافذ ہوتے ہیں۔ ماہ سفر کے اندر جناب کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، ماہ سفر کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کسی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ جو ہم نے یہ بدشگونی لی، اسی طرح میں صبح گھر سے نکلا، فلاں بندہ میرے متھے لگ گیا، یہ بدشگونی ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں جا رہا تھا، میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ ایسی باتوں کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے لی گئی یا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ آج جادو کے عمل بھی بہت ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی جا کر ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھیے جی میرا ہاتھ، دیکھیے جی میرا ہاتھ، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ لکھا تو اللہ رسول کے پاس ہے، ہمارے ہاتھ کو تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ہمارے بھی ایمان کمزور ہے، ہم بھی جا کر ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ بھی کیا کچھ کیا دیتے ہیں، جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے، جو کچھ ان کو بس اپنے کام سے وہ بتا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ہے، اگر کوئی ایسا بندہ بے عمل ہے جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتا اور بس ایسی ایسی باتیں کرتا گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث ہے، اس کو سنے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میرا یہ پریکٹیکل واقعہ ہے۔ ایک ہمارا مسلمان بھائی تھا، اس کے والدہ اس میں بڑے ناراض تھے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے،
اس نے جناب امامہ شریف باندھا ہوا ہے، تو یہ اس کی بیوی بڑی جادو کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ چلو یار چلتے ہیں، جا کر بات سنتے ہیں۔ ان کے گھر میں گیا، میں نے پوچھا خالہ جی کیا جادو ہوا ہے؟ جادو کو دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، ایسے تو نہیں ہوا کے اندر جادو ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ بازار کے اندر گئی ہے اور گوشت لے کر آئی ہے، گوشت میں کام کر کے ہم پہ پھینکتا ہے۔ میں نے کہا وہ سلام بھائی سے پوچھا کیا تمہاری دیدی بازار گئی تھی؟ اس نے کہا جی حق لے لو میری دیدی بازار نہیں تھی۔ میں نے کہا حالہ جی آپ نے جا کر دیکھا بازار اس کو؟ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پر گوشت کہاں سے آ گیا؟ وہ جو سلام بھائی تھا اس نے بتایا کہ چیل اوڑے چھت پہ، اکثر لوگ پیپرا چھت پہ پہنتے ہیں، وہ ایک بوٹی ادھر آ گئی اور اس نے کہا میرے نور جادو کیا۔ بن گئی لڑائی۔ اب بدنام کون ہوگا؟ وہ عورت اور اس کا لڑکا۔ دیکھیں دلیل ہے نا، اگر تو بازار گئی گوشت لے کر آئی، گوشت کو پھینکا، مامی کہتا ٹھیک ہے کیا پڑا تم نے بتاؤ بھائی آگے کیا پڑا بتاؤ، پھر تو بات آگے چلتی۔ جب بات ہی جھوٹ نکلی سرے سے، بات نکلی، آج آپ معاشرے کے اندر غور کریں، یہ لڑائیاں اکثر عورتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس نے جادو کیا، وہ جناب حامد کو بہن کے ساتھ لڑوا دیا، ماں کے ساتھ لڑوا دیا، اس کے ساتھ لڑوا دیا، جادو کیا۔ یار اور بیٹے اسلام بھائیو ایسا نہیں بات، جادو کی کوئی طریقے ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے جادو کرنے کا۔ ہم ایسے تو نہیں اپنے معاشرے کے اندر لڑائی پیدا کر رہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو پیارے اور بیٹے اسلام بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جادو کرے یا کروائے ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے سے مراد یہاں امت کی بات ہے، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ صیغہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بولا ہے، اس سے مراد سارے مسلمان کے ہیں، یا اہل عرب کے ہیں یا اہل مدینہ کے ہیں، یعنی جس نے مسلمانوں کو یا اہل عرب کو اہل مدینہ کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ آگے حضرت علامہ عبدر مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصلی حالت سے پوشیدہ رکھنا دھوکہ ہے۔ آگے سیدنا ابراہیم بن اسحاق بغدادی حربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دھوکہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ظاہر کرے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت کو چھپائے، یا کوئی بات کہے اور اس کے خلاف یعنی حقیقی بات کو چھپائے، وہ دھوکہ ہے۔ مثلا کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا، یا جعلی یا ملاوٹ والی چیز کو اصلی اور خالص کہہ کر بیچنا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ کام نہیں ہو رہے، کس کس چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے؟ دودھ کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، شہد کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، کس کس چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے؟ آپ سبزی والے کے پاس چلے جائیں، آپ پھل والے کے پاس چلے جائیں، سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ دھوکہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ کوئی ہندو کافر نہیں ہے، کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے یہاں پر۔ میں اور آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر وہ جھنڈا لگا لے، جھنڈی لگا لے، دیگ پکا لے، کچھ بھی کر لے، کیا وہ اس سے باہر نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ہے۔ پیارے اور بیٹے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج مسلمان، اچھا دیکھیں میرا بھائی ہوتا باہر ہے، اس نے باہر کے سوال کیا بھائی شہد کے اندر اصل اور نقل شہد کی پہچان کیا ہے؟ شہد والے سوال کیا، جو شہد بھیجتا تھا نا ادھر اٹلی کے اندر بات ہوئی، اس نے پوچھا بھائی اصل اور نقل شہد کی پہچان کیا ہے؟
اس نے کہا نقل سے آدمی ہوتی ہے. وہ بولتا ہے کیا نقل سے آدمی ہوتی ہے؟ اس کا سوال ہمیں شرمندہ کرتا ہے. کیا دودھ کے اندر پانی بھی پڑتا ہے؟ کیا دودھ کے اندر پانی مسلمان ڈالتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے. آج مسلمان ہے, نماز بھی پڑھتا ہوگا, حج بھی کیا ہوگا, داڑھی بھی رکھی ہوگی, بڑا نیک پرہیزگار ہوگا, لیکن دھوکہ بھی دیتا ہوگا. پیار اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے غور کرنا. محفل میلاد میں آتے ہیں, محفل میلاد کھانے پینے کا نام نہیں ہے. کھانا ہر روز گھر سے کھاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیں, اپنے کردار کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے ایک واقعہ سنیے گوشت والے کا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے گوشت فروشوں سے ارشاد فرمایا, اے گوشت فروشو, گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو, جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں دھوکہ ہے نا, دھوکہ یہ ہے کہ وہ چیز ہے نہیں جو بنا کر بیچ دیں. اسی طرح پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی, یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے. ایک مزید حدیث مبارکہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہم پہ تلوار سونتے وہ ہم میں سے نہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. مفتی صاحب مفتی احمد جان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک میں فرماتا ہے, جو شخص کسی مسلمان پر تلوار سونت لے, اگرچہ اس کے قتل کا ارادہ نہ بھی کرے, تب بھی مسلمانوں کی جماعت یعنی طریقے سے خارج ہے, کیونکہ اس نے مسلمانوں کا ایسا کام نہ کیا. مسلمان پر ظلم ہتھیار اٹھانا حرام ہے. آج مسلمان کو قتل نہیں کر رہا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, جو مسلمان پہ تلوار کو اٹھائے وہ ہم میں سے پورا نہیں سنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. کتنی چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیارے بیٹے اسلام چھوٹوں کے ساتھ شفقت, اپنے بچوں کے ساتھ تو سارے شفقت, کسی کے بچے کے ساتھ بھی شفقت کرتے, کسی غریب کے بچے کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پہ شفقت کرنے کا بھی حکم آیا ہے, عملی طریقہ ہم نے دیکھ لیا ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں, ہمارے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں, ریاض قادری صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں جب آئیں تو ان کو باہر نہیں نکالتے, نہ ان کو مطلب ہے کہ تنگ کیا. آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں جاتا تھا وہاں پر بھی ایسے معاملہ ہوتا تھا, لیکن سوچیں اگر میں مسجد سے نکل جاتا تو کیا ہوتا. آج آپ کے سامنے مثال ہے, وہ ریاض قادری جو لاکھوں لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن گئے, لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. آپ فرماتے تم نہیں جانتے چھوٹا بچہ یہ کیا بنے گا بڑا ہوگا, ہم نہیں جانتے. ادھر حدیث بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج غور کریں نا, معاشرے کے اندر کتنی برائی ہو رہی ہے.
ہم میں سے کون ہے کہ بری بات سے منع کرے، اچھی بات کی دعوت دے؟ ہم نے کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اس کو نمازی بنانے کے لیے لگائی ہے؟ دوستی لگائی ہے کس سے؟ مطلب کام نکلوانے کے لیے، اپنا کام نکل آئے گا فلاں وقت میں، اس کے ساتھ دوستی لگا لو، کسی پارٹی کے ساتھ لگا لو، کسی بڑے بڑے سے دوستی لگا لو، یا اس کو کبھی کام پڑے گا تو یہ بندہ کام آ جائے۔ کبھی ایسی دوستی بھی کی ہو یار اس کے ساتھ دوستی کرو یہ نمازی بن جائے، یار اس کے ساتھ دوستی کرو یہ برا کام چھوڑ دے، ایسا کام معاشرے کے اندر کم نظر آتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہم جو میلاد کی محفل میں آئے گئے ہیں، ہم نے خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا، ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ کس کا کام ہے یہ نیکی کی دعوت دینا؟ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دروازہ نبوت کا بند کر دیا اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اب رہتی دنیا تک تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دی، انہیں برائی سے منع کرنا ہے۔ لیکن ہم کہیں گے جناب ہماری بات سنتا کوئی نہیں ہے، ہم دعوت دیتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، اپنا بچہ نہیں سنتا، کسی کی بات تو کسی کی رائے تو وہ بچے کے بیٹا نماز پڑھ لو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کوشش کریں، ہدایت کس نے دینی ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں لیاس قادری صاحب فرماتے ہیں جب میں نے نیا جماعت کا آغاز کیا نا تو کوئی بندہ میرا بیان نہیں سنتا تھا، کوئی بندہ درس نہیں سنتا تھا، میں ٹوپیاں ساتھ ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کو بیان سناتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، یا اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا پہ الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا، اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں آپ کی طرح مزدوری کرنے والا ہوں، لیکن اس مرد کامل کی نگاہ ہے، اس مرد کامل کا فیض ہے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو، بازاری آدمیوں کو اٹھا کر مسجدوں میں بڑھا دیا، اور ایک نہیں ہزاروں لوگ غیر مسلم آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، عالم دین مان کر امام مسجد مان گئے۔ لیکن یہ مثال ہے، یہ مثال ہے امیر اہل سنت کی، آپ بھی کوشش کریے، مسلمان ہیں ہماری طرح انسان ہیں، لیکن کوشش کی مخلص ہو کر، آپ مخلص ہو کر کوشش تو کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، دعوت اسلامی سنتوں کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی، ان کو برائی سے منع کرنا ہے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنانا ہے۔ الحمدللہ آپ جس بھی دیکھیں گے اہل سنت کو الحمدللہ وہ عاشق رسول ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدنی چینل میں دیکھا کریں، آج 12 دن، آج 10واں دن ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، ہر رات کو آپ جلوس نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، سرکار علیہ السلام کی خوشی میں ہر روز رات کو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ پیارے اور بیٹے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دین کا ایک ڈنکا بچا دیا ہے، آقا علیہ السلام کی امت کو وہ چیز دی ہے، وہ چیز دی ہے۔ آج آپ غور کریں کہ آج جس انگریز نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ اس کی پلاننگ کتنی ہے؟ خدا کی قسم آپ کبھی غور کیا کریں، آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے گندم کا کیا ریٹ تھا؟ 10-12 روپے کلو، اس سے بھی ہو سکتا ہے کام ہو۔ اور اس وقت جو سینمے چلتے تھے، سینمے پہ فلم کی ٹکٹ کتنی تھی؟ 15-20 روپے، ہم سنتے تھے، میں نے آج تک فلم دیکھی نہیں، سنتے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 15-20 روپے اس کی ٹکٹ تھی، آج 20 سال بعد
آپ گھر کے اندر فلم مفت دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر فلم مفت دیکھ رہے ہیں، چلے تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں، اتنے نہیں لگتے، 15-20 روپے 1 گھنٹے کے نہیں لگتے. یہ کس نے پلاننگ کی ہے؟ جی ہماری کیا پلاننگ ہے؟ ہماری کیا پلاننگ اس کے خلاف ہے؟ صرف گالی دینا نہیں، برا بلا کہنا، آگے ہمارا عمل کوئی نہیں ہے. لیکن سنیے، الیاس قادری نے اس کی پلاننگ کی، اس کی پلاننگ کی ہے. مدنی چینل کو اس کے مقابلے میں لے کر آئے. تو نے ہمیں برائی دی، بے حیائی دی، فلمیں دیے، ڈرامے دیے، ہم تجھے نیکی کی دعوت دیں گے اور تیرے گھر کے اندر آ کر دیں گے. دنیا کے جس کونے مرضی ہے تو رہ جا، ہم تیرے گھر کے اندر آ کر تجھے نیکی کی دعوت دیں گے. غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہے. کس نے پلاننگ کی ہے؟ الیاس قادری نے پلاننگ. ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ابھی لڑائی نہیں ہماری ختم ہو رہی، آگے تو جا ہی نہیں رہے. آج قادیانی اور غیر مسلم کس قدر تو ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ صرف برا بلا کہہ کر نہیں. ہمارے مفتیوں نے ایک کورس اس کا مکمل دیا، اس کورس کے ایک مکمل کورس بنا دیا، ختم نبوت کورس. یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی کے کار رہے ہیں. پیار اور بیٹے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی عمل کی کہ ہم نے کوئی عمل کرنا ہے، صرف کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بلا کہنا، بس اتنی بات ختم ہو گئی. نہیں، عملی طور پر پلاننگ کر کے اس کے سامنے میدان کے اندر آنا، مقابلہ کر کے اس کو زیر کرنا، پھر مزے کی بات. یہ کام دعوت اسلامی نے کیا الحمدللہ. یہ آپ لوگوں کے کام سے، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. یہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ مدنی چینل جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ مدنی کا چینل، اس کا کروڑوں روپے ماہانہ خرچہ ہے، کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کا ماہانہ خرچہ ہے. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہزاروں عالم تیار کیے، ہزاروں حافظ تیار کیے، ہزاروں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی. اربوں روپے خرچہ، کتنا؟ اربوں روپے. لیکن الیاس قادری صاحب کے پاس کیا ہے پتا کسی کو؟ میں نے سنا ہے مدنی چینل ایک بندے نے سوال کیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اب تک چیک ہی نہیں بنایا، مجھے چیک بنانا آتا ہی نہیں ہے، نہ بینک میں پیسے رکھے نہ مجھے چیک بنانا آتا ہے. اچھا پھر آپ کے پاس ابھی پیسے کتنے ہیں؟ گھر پہ کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر صحیح بات کرو تو میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں. اور بتا رہے ہیں الیاس قادری صاحب، میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں. آج تک لی نہیں میں نے زکوٰۃ، لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں. اس نے کہا اچھا پھر آپ سوتے کہاں ہیں؟ جگہ کتنی ہے؟ آپ نے کہا نہ آج تک لی ہے، نہ خریدی ہے، نہ بیچی ہے. میری جگہ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر، میری جگہ کوئی، نہ میں نے خریدی، نہ لی، نہ بیچی ہے. اچھا آپ کا نام سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، واحد اللہ پاکستان کے اندر الیاس قادری اس کے نام کوئی چیز نہیں ہے. میرے اور آپ کے نام میں تو کچھ نہ کچھ ہے نا، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہیں، لیکن ان کے نام کوئی چیز نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر آپ سوتے کہاں ہیں؟ فرمایا میں اندر سوتا ہوں، تو پیچھے مسجد کے اندر. چلو پھر وہاں پر چلتے ہیں، کیمرے والا بھی ساتھ ہے. یہ وہاں پر دیکھا کہ 2 چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، چٹائی پڑی ہوئی ہے، اس پہ آپ لیٹتے ہیں. اور چٹائی کس چیز کی ہے؟ چٹائی کس چیز کی ہے؟ وہ چٹائی ہے جناب چمڑے کی، صحیح سنت کے مطابق. سرانہ کیا ہے؟ اس کے اندر کھجور کی چھال کے پتے بھرے ہوئے ہیں. وہ جب وہ تھا صحابی، کتاب کو وہ سوال تو کرنا جانتے ہیں، جب اس نے سارا کوئی دیکھ لیا نا، کہا یہ مرد کلندر ہے، اس کے ساتھ اب مزید سوال نہیں کرنا چاہیے. اب کہنے لگا حضور بس ایک ہی بات ہے، مجھے اپنا مرید بنا ہے، اس کا یہ کوئی بات نہیں. اب یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے مجھے؟ آپ میں یہ نہیں چاہتا کہ الیاس قادری کے جھنڈے تو اللہ نے لگانے ہیں، میں نے اور آپ نے کیا لگانا ہے کسی کو. آج الیاس قادری پوری دنیا میں چھا رہے ہیں تو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا.
پھر کامیابی ملتی ہے۔ پیارے اور بیٹے اسلام بھائی، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ مخلص نہیں ہیں، آپ سارے مخلص بن جائیں، ہم دین کے لیے مخلص بن جائیں۔ آج کی محفل میلاد کا یہی پیغام ہے جی، آج کی محفل میلاد کا یہی پیغام ہے جو ہم نے حدیثیں سنی ہیں، میں نے آپ کو سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، پیارے اور بیٹے اسلام بھائی اور دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جو میرا آپ کو دعوت اسلامی کا استعمال اس میں بہت فرمائے۔